اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے دولت کا سلطان وظیفہ، سورہ رحمان کی ایک آیت کا عمل۔ دولت، رزق، پیسہ، اس کے لیے بے شمار وظائف بتائے ہیں، میں نے بھی بتائے ہیں، اور بھی یوٹیوبرز اور بہت سارے بزرگ ہستیاں بتا رہی ہیں، اور لوگ سن بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں۔ کچھ کو رزلٹس ملتے ہیں، کچھ کو نہیں ملتے ہیں، اور جن کو نہیں ملتے ہیں وہ بہت شور کرتے ہیں، جن کو مل جاتے ہیں وہ دوبارہ رابطہ ہی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اللہ سب کو اپنے کرم سے سب کو دے جی۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنی ہے۔ میں ایک دوست مجھ سے کافی بحث کر رہے تھے اس بات پر، لیکن میں اپنی ایک آبزرویشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میرا ماننا یا میرا جاننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نا جس چیز کو آپ سمجھتے ہو کہ نا یہ ایک آدمی کے پاس بہت پیسہ ہے اور بڑا خوشحال ہے، تو وہ بیسیکلی آپ کے لیے تو وہ اس کی بڑی خوشحالی ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس کو اللہ پاک وہ پیسہ بھی ایک آزمائش کی صورت میں دیتا ہے، اس کو اللہ پاک دے کر آزما رہا ہوتا ہے، اور آپ اگر تنگدست ہو یا پریشانی میں ہو تو اللہ نے آپ سے لے کر آپ کو اس آزمائش میں ڈالا۔ اور یاد رکھیں کہ اگر صاحب علم لوگوں سے جب آپ بات کریں تو وہ بتاتے ہیں کہ جو دے کر جو اللہ آزماتا ہے وہ بڑی آزمائش ہے، اس آزمائش سے جو اللہ لے کر آزما رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا حساب بہت سخت ہے جب اللہ آپ کو بہت زیادہ پیسہ دے دیتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں اور آپ کو عرض کر دوں کہ اس میں بھی اگر کوئی دیر سویر ہوتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، تو اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہماری نیت۔ اگر دیکھو، اگر آپ کے دل سے پیسہ نکلا نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو چاہیے، اور اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے گا تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد آپ باقی پیسہ اللہ کے راہ پہ خرچ کر دو گے، اگر یہ انٹینشن آپ کی ہے، اور اللہ اس کو جانتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل کے اندر کیا سوچ ہے، کیا آپ کے دماغ میں سوچ چل رہی ہے، اللہ تو اس چیز سے واقف ہے، تو آپ ہر کسی کو ڈاج دے سکتے ہیں، قدرت کو تو نہیں۔ تو پھر بات یہ ہے کہ وہ اللہ جانتے ہوتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، اس کو پیسہ دوں گا، یہ جو 2-4 نمازیں پڑھ رہا ہے یہ بھی چھوڑ دے گا اور کسی اور راستے پہ چل پڑے گا، اس کے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہ ایمان کے اس لیول پہ نہیں آیا، جگمگا جائے گا تو وہ آپ کو وہ نہیں ملتا، بہت ساری دعائیں مانگنے اور عمل کرنے کے باوجود۔ لیکن جب اللہ پاک یہ دیکھتے ہیں نا کہ اس شخص کے دل سے پیسہ نکل چکا ہے، پھر اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ ان کو اللہ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر اس کو اب پیسہ ملے گا تو اس نے غلط کام نہیں کرنے، بلکہ اس کے نیکی کے کام کرنے ہیں، اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیتے رہتے ہیں، اور وہ اس میں سے خرچ کرتا بھی رہتا ہے، اور وہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا پرابلم پتہ ہے کہ ہم اپنے دل میں، اگر مجھ سے لوگ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں شاہ صاحب آپ ایک دفعہ ہمیں اللہ دے کر تو دیکھے، ایک دفعہ دے کر تو دیکھے۔ میں نے کہا بھائی بڑے بڑوں کو پھسلتے ہوئے دیکھا ہے ہماری اس زندگی میں، یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، لوگ آتے ایسے ہی مسکین بن کے ہیں، اور جب ان کو اللہ کی نوازشات یا نعمتیں مل جاتی ہیں پھر وہ کہتے ہیں تو کون اور میں کون۔ ٹھیک ہے نا، اور یہ باتیں اللہ بہتر جانتا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ اس وجہ سے بھی تھوڑی دیر سویر ہو جاتی ہے۔ خیر جناب، یہ تو باتیں سمجھانے کی ہیں جو ہم سمجھاتے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو چینج کر لیجئے، حالات چینج ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، حالات بدل جائیں گے اگر آپ خود کو بدلیں گے، اگر آپ خود کو نہیں بدلیں گے تو پھر ایسے حالات نہیں بدلتے۔ یہ ایک کلیئر میسج ہے۔ عمل کی طرف آتے ہیں۔ دولت کا سلطان وظیفہ سورہ رحمان کی ایک آیت کا ہے، اور سورہ رحمان کے اندر جو آیت بار بار ریپیٹ ہوئی ہے وہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت ہے نا جو بار بار ریپیٹ ہوئی۔ اس آیت کا عمل کرنے سے پہلے آپ نے 2 صلاۃ التوبہ کے نفل پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت کے پڑھ لیں، اور پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اپنے گناہوں پر، اللہ سے اس چیز کی بھی توبہ کر لیں جو نعمتیں آپ نے مجھے دی ہیں اللہ پاک، جو اس کی میں نے ناشکری کی ہے، میں اس کی بھی توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ سے آپ کا شکر گزار بندہ بن کے رہوں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، کسی غیر عورت کی طرف نظر نہیں اٹھاؤں گا، گناہ والی کوئی چیز نہیں دیکھوں گا، اپنی تنہائیوں کی حفاظت کروں گا۔ یہ دعائیں مانگ کے اللہ سے توبہ کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بس اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اور سجدے کے اندر 33 بار یہ آیت پڑھنی ہے،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور اس کے بعد آپ اپنے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ دولت، پیسہ، رزق سب کچھ عطا فرماتا کہ میں تیرے بندوں پر بھی خرچ کروں، اپنے آپ پر بھی خرچ کروں، اور تیرا پسندیدہ بندہ بن جاؤں، کیونکہ اللہ کو دینے والا ہاتھ پسند ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک عمل ہے، یہ آپ کیجئے، اس کو کم از کم 40 دن پرفارم کریں، بہنے گیپ کے بعد اس کو پورا کر لیں۔ 40 دن کم از کم اس عمل کو آپ کریں گے تو آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ پھر بھی کچھ سمجھ میں نہ آیا تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ لیجئے گا، شام 5 سے رات 10 بجے تک کا ٹائم ہے۔ کسی مسئلے میں پھنس گئے ہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے، تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، خصوصی دعا کریں گے۔ اور جو میرے بھائی بہن یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سے، ناروے سے بات کرتے ہیں، تو ان کو ایک میسیج کرنا مجھے پڑے گا، ایک میسیج کریں گے، کال کا ٹائم لے لیں گے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہے، پھر تسلی سے بات ہو جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔